حضرات، اگر انسان اپنے محسن اعظم کو پہچانتا اور اس چراغ روشن سے تاریکیوں کے سینے چیرتا ہوا اس کی دکھائی ہوئی شاہراہ پر عزم و ہمت سے گامزن رہتا، اپنی سبق حرامی کو نفس کی غزیل خواہشات کی زنجیروں سے جکڑ نہ دیتا تو کاروان انسانیت جو ابھی تک ادھر ادھر بھٹک رہا ہے آج اس اعلیٰ و عرفہ منزل تک پہنچ گیا ہوتا جس کی جستجو کی تڑپ اس کی فطرت میں پنہاں ہے۔ لیکن صد ہے کہ ایسا نہ ہوا۔ آفتاب ہدایت طلوع ہوا تو اشرقت الارض بنور ربھا، زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھی، دریاؤں صحرا کوہ دمن میں اجالا ہو گیا، ظلمتوں کو ویران گوشوں اور عمیق غاروں کی گہرائیوں کے سوا کہیں پناہ نہ ملی، لیکن عادی مجرموں کے عشرت قدوں میں صفے ماتم بچھ گئی جو رات کے گپت اندھیروں میں ڈاکے ڈالتے تھے۔ ظلم و استبداد کے تاج و تخت کے وارثوں اور مالک و مملوک اور رئیس و مرعوس کے تفرقوں سے اپنی قوت حاصل کرنے والوں کو اسلام کے عدل و انصاف اور حریت و مساوات کے اصولوں نے آتش زیر پا کر دیا اور وہ چیخ چیخ کر اپنے خداوندان باطل سے فریاد کرنے لگے کہ سینہ ماہ از محمد داغ داغ از دم او کابارا گلشد چراغ۔ چشم فلک نے وہ بے شمار مار کے دیکھے جب باطل اپنے تمام شکوہ و جبروت سے مسلح ہو کر حق کی بے سامانیوں سے نبرد آزما ہوا اور ہر بار حق کی قوت یقین سے ٹکرا کر پاش ہو گیا۔ لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ خود مسلمانوں میں ایسے فرقے اور افراد پیدا ہوئے جنہوں نے اسلام کے حصار محکم کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے میں اپنی تمام تر قابلیتیں صرف کر دی، جن کو حوث جاہ و مال نے یوں مسخر کر لیا کہ وہ ملت کی وحدت کو پارا کرنے سے بھی باز نہ آئے، جنہوں نے اپنی شخصی اور وقتی مصلحتوں پر ملت کے مجموعی اور ابدی مفاد کو قربان کر دیا۔ یہ آزمائش بہت حوصلہ شکن اور روح فرسا تھی۔ تاریخ کا ایک ابتدائی طالب علم بھی اس حقیقت سے ناآشنا نہیں کہ اسلام اور مسلمانوں کو جو نقصان ان مارہائے آستین کی زہر چکانی سے پہنچا اس کے سامنے وہ نقصان ہیچ ہے جو تاتاریوں کی بربریت کے قتل عام سے ہوا۔ یہ سب لوگ مصلحین کا لباس پہنے ہوئے جلوہ افروز ہوئے، ان کی آنکھیں پرنم تھی، ان کے لب پر سرد آہ تھی، ان کی زبان غم ملت کا مرثیہ خواں تھی، ان کا قلم امت کے مصائب پر نوحہ کنا تھا، ان کی تقریروں ان کی تحریروں میں بلا کی فصاحت و بلاغت تھی، لیکن ان کا انداز فکر اور طرز عمل مفسدانہ تھا۔ ان کا مقصد امت کے شیرازہ بکھیرنا تھا، ان کے پیش نظر اپنی خواہشات نفسانی کی تکمیل تھی۔ ہر ایک نے اپنی بساط و استعداد کے مطابق ملت میں نئی ملت تخلیق کی اور اس کثر سے اینٹیں اور پتھر اکھیڑ کر اپنے لیے نئے ایوان تعمیر کیے۔ اللہ کی رحمت اپنے مخلص و پاک باز بندوں کے ذریعے اگر ان مدعیان اصلاح و تجدید کا راز فاش نہ کرتی تو معلوم نہیں ان کی کوششیں کیا گل کھلاتی۔ علماء کرام کے مسلسل جہاد اور بے ہم تگ و دو کے باوجود آج بھی بعض فرقے جسم ملت پر ناسور بن کے رہ گئے ہیں جو ہر نازک موقع پر اس کے لیے قرب و اذیت کا باعث بنتے رہتے ہیں۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ابلیس کے ترکش میں ابھی کئی زہر آلود پیکان اور باقی ہیں جو قلب مومن میں پیوست ہونے کے لیے تیر زن کے منتظر ہیں۔ ابھی مسلمانوں کی آزمائش کے لیے بہت سی قیامتیں اس کی قبا میں پنہاں ہیں۔ شاید کیفیت یہ ہے کہ کریں گے کوہ کن کے حوصلے کا امتحان، آخر ہنوز اس خستہ کے نیروئے تن کی آزمائش ہے۔ انگریزی استعمار نے مرزائے قادیان کی جھوٹی نبوت کی تخلیق کی اور پھر اپنے جبروت و استبداد کی پناہ میں اس کی تربیت و پرورش کر کے ملت کی وحدت پر جو ضرب کاری لگائی اس کا زخم ابھی مندمل ہونے نہیں پایا کہ اب ایک اور فتنہ پر پرزے نکال رہا ہے۔
اور یہ ہے فتنہ انکار سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے بارے میں بحیثیت امت مسلمہ ہمارا جاننا از حد ضروری ہے۔